السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین القائل وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین القائل خذوا عنی مناسککم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز و مکرم نائب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر فضیلت الدکتور الاستاذ شیخنا الفاضل عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ، عمید الکلیۃ السلفیہ فضیلت الدکتور الشیخ مبشر احسن وانی المدنی حفظہ اللہ، اساتذہ کرام، طلاب عظام، جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے اس عظیم ادارے کے اندر جہاں پر نونہالان ملت کی تعلیمی پرورش ہو رہی ہے، اسلاف کے طریقے کے مطابق تطبیقی اور تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ایک عظیم کانفرنس جو موسم کے اعتبار سے ایک نہایت ہی مفید کانفرنس ہے، اور طریقہ کار یہی ہے۔ اس وقت بھی ائمہ جو علماء یا مشائخ حرمین شریفین ہیں وہاں پر بھی اکثر یہی ہوتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مسائل اس سے پہلے کچھ کتابیں مقرر کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الکلیۃ السلفیہ نے بھی حج کے اس موسم کے مطابق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام منتظمین کو جنہوں نے اس کا انعقاد کیا۔ تو بہرحال میں کوئی زیادہ تمہید کا تذکرہ نہ کروں، میرا جو عنوان ہے وہ حج قدم بقدم۔ اب ایسا مان لیجئے اس وقت میں اپنے اساتذہ کرام کے درمیان آپ کو عملی طور پر جیسا صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کیا کرتے تھے، کسی مجلس میں جمع ہو کر ایک صحابی اٹھتا تھا، وہ کہتا تھا میں آج آپ کو نماز رسول سکھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم تطبیقی طور پر۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا تو صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، میرے ساتھیو اس حج کو تم اس کے ارکان، اس کے نسک، اس کا طریقہ یہ مجھ سے حاصل کیجئے۔ اور یہ سلسلہ چلتا گیا اس امت کے اندر، یہاں تک کہ آج کے زمانے میں تک اس کی تعلیم و تربیت امت مسلمہ اور خاص کر اہل علم کی مجالس میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو حج کے کچھ آداب ہیں جن کو میں تطبیق سے پہلے پیش کروں گا۔ آداب حج میں سے یہ ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو توفیق دی رب نے، یہ وہ رکن ہے جس کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، وسائل کا ہونا ضروری ہے، اسباب ہونا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایک عاقل، آزاد اور پھر بالغ اور پھر استطاعت جہاں ہے وہی ایک عورت کے لیے محرم کا ہونا حج میں ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جب ایک انسان اس سفر کے لیے نکلے اور ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون العمل لله وعلى سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاص اور طریقہ ہونا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اخلاص ہے لیکن طریقہ نبوی نہیں ہے، حج نبوی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا ہے، اگر اس طریقے کا نہیں ہے
تو وہ حدیث جو مسیء الصلاۃ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حج صحیح نہیں ہوگا. جس کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا، کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، اور حکم دیا امت کو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز وہی مقبول ہوگی جو طریقہ نبوی کے مطابق ہوگی. جس طریقے سے نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، بالکل اسی طریقے سے حج بھی دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. اخلاص کے ساتھ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے، جس کو طاقت ہے، وہ حج کے دیگر لوازمات جو پہلے ہی پورے کرنے ہوں گے ان کو بھی خیال رکھے. حقوق العباد خاص کر حج نکلنے سے پہلے پروگرام کرنا، واضوان لگانا، ان تمام سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کے حقوق تو نہیں ہیں، کیونکہ محشر کے میدان میں مفلس ہوگا وہ شخص. عبادات تو وہ بہت لے کر آئے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں اس نے زیادتی کی ہوگی. اگر ایسا ہے، انسان بشر ہے، ممکن ہے، اسے چاہیے پہلے اپنے احباب و اقارب اور اپنے جو اس کے قریبی ہوں گے ان سے ان مسائل کا حل کر کے جانا، تاکہ رب کے دربار میں جائے اور واپس ایسے آئے جیسا کہ وہ ماں کی جب جنم لیتا ہے، ماں کی کوکھ سے، ماں کی پیٹ سے جب جنم لیتا ہے اس طریقے سے واپس آئے. کیونکہ بندوں کے حقوق جو ہیں، حقوق جو عباد ہیں، یہ ضروری ہے کہ انسان خود اس کی ادائیگی کر دے، ان سے معافی طلب کرے اگر کہیں پر ایسا ہوا ہے. جب سفر کے لیے نکلے گا گھر سے، سفر کے آداب اس کے پاس ضروری ہونے چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھا، فعلم انہو، باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل. کسی بھی بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے آپ کے پاس اس کا علم ہونا لازمی ہے. دلیل کیا دی؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. حاجی جب حج کو نکلتا ہے اس کو ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے گروپ ساتھ ہے، مجھے لوگ ساتھ ہیں، جو وہ کریں گے میں وہی کروں گا. دیکھا دیکھی میں کہیں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. صحیح ہے کوئی مربی ساتھ ہو، لیکن ضروری بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اتنا مال صرف کرے گا، اتنا سفر کرے گا، اگر اس کے بعد بھی اس کے حدیث مسیء الصلاۃ کا اس واقعے کی مترادف ہو جائے گا تو یقیناً یہ بڑا خسارہ ہے. ایک انسان کچھ لمحات میں، کچھ ایام میں اپنی 50-60 سالہ زندگی کی تمام سیئات کو درگزر کرنے کے لیے نکلے گا، تو ظاہر سی بات اس کی تیاری بھی ویسی ہونی چاہیے. تو حج کرنے سے پہلے حجاجی کرام یا پھر جو بھی اس سفر محمود پہ جائے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس دین اسلام کے عظیم رکن کی ادائیگی کے بارے میں اپنے اندر کتاب و سنت کے اس معلومات کو حاصل کر لے. اور وہ اس قسم کے پروگرام ماشاءاللہ یا پھر جگہ جگہ جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں ان میں حاصل کیا جاتا ہے. تو حج کے نکلتے وقت دعا کریں، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ جب نکلے گا تو اس چیز کا اس کو خیال رکھنا ہے اس سفر کے دوران. السفر قطعۃ من العذاب، السفر یسفر اخلاق الرجال. سفر کے دوران بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں، تو ان کے اندر ایک انسان صبر کرے. کیونکہ آپ نے اب تک دروس کے اندر سنا ہمارے اساتذہ کرام سے کہ وہاں پر نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے، نہ کسی کے ساتھ ظلم ہونا چاہیے. تو جب وہ سفر کے لیے نکلے گا، خاص کر اگر ہم بات کریں گے یہاں سے وادی سے جو سفر محمود پر روانہ ہوتا ہے، تو ان کو اگر سفر سیدھا جدہ کے لیے ہوگا تو وہ اسی اعتبار سے تیاری کریں گے، اگر مدینہ کے لیے سفر ہے تو ان کو اسی اعتبار سے جانا ہوگا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو میقات مقرر کیے ہیں، ان میقات سے آگے ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا اس حال میں بڑھے گا کہ اس نے اپنے آپ کو احرام میں داخل کر دیا ہوگا. اور احرام کا مراد ہے ایک انسان جو ہے اس عبادت میں داخل ہونے کا اعلان کرے. جو 2 چادریں اوپر ایک مرد پہنتا ہے، وہ چادریں جو پہنتا ہے مراد احرام سے وہی نہیں ہے، بلکہ احرام سے مراد ہے اعلان کر رہا ہے میں اب داخل کس کے اندر ہو چکا ہوں؟ ایک عظیم عبادت کے اندر. تکبیرۃ الاحرام، نماز کے لیے جیسے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، اب میں نماز میں داخل ہو گیا، بہت ساری چیزوں سے اب مجھے بچنا ہے جو میں نماز سے باہر کرتا ہوں.
بالکل یہی احرام ہے. جب میقات سے بڑھے گا لبیک اللہم عمرتن یا حجن کہے گا. اس کے اوپر اب کچھ محظورات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس سے اس کو احتیاط کرنا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. جب وہ میقات سے گزرے گا، وہ احرام مرد کے لیے تو لباس خاص ہے، اس کا میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا پریکٹیکلی، لیکن میں پہلے آگے تذکرہ پورا کر دوں گا، پھر آخر میں کہوں گا کس طریقے سے احرام باندھنا ہے. جب میقات سے آگے بڑھے گا ایک انسان، احرام کی نیت اس نے کر دی. اب یہاں سے اکثر جو حجاج جاتے ہیں سامعین کرام، وہ یہ ہیں حج تمتع. حج کی 3 قسمیں جیسا کہ آپ بخوبی ان سے واقف ہیں، مفرد یا افراد، القارن یا القران، اور اسی طریقے سے التمتع. 3 قسم کی حج جو ہیں مسلمانوں نے جو دنیا کے اندر اہل الاسلام ہیں وہ ادا کرتے ہیں. لیکن جو مناسب ہوتا ہے، خاص کر جو دور سے سفر کرتے ہیں، خاص کر جو دور ملکوں سے جاتے ہیں، وہ اکثر جو ہے، بلکہ آج کے دور میں اکثریت اسی کی ادائیگی کرتے ہوا ہے حج تمتع. اس کو تمتع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک انسان مکہ پہنچ کر مکمل عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جو احرام کی پابندیاں آتی وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور احرام کی پابندیاں یہ ہیں کہ جب ایک مرد احرام میں آ گیا، نیت کر دی، اس نے 2 چادریں اوپر لگا دی، نہ اپنا سر ڈھانپے گا، نہ ہی وہ ناخن لے گا، نہ وہ اپنے جسم پر خوشبو لگائے گا، نہ بال کاٹے گا. ٹھیک ہے، یہ تمام تر محظورات ہیں. سر ڈھانپے گا، اور ایک مرد اپنے جسم کے اوپر کسی بھی قسم کا لباس نہیں پہنے گا سوائے جو 2 چادریں کھلی ہوتی ہیں. کسی بھی، نہ سر پہ ٹوپی، اسی طریقے سے اندر سے کوئی بنین وغیرہ، یہ تمام تر محظورات میں سے یہ انسان کو نہیں پہننی ہے. عورت کا عام لباس اس کا احرام ہے، اس کا عام لباس اس کا احرام ہے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جلباب جو پہنا جاتا تھا، وہ پورے چہرے پر نقاب ہوتا تھا. اس وقت کہا گیا کہ خواتین جو ہے اس کو نہیں لگائیں گے حج کے دوران. حدیث کے اندر منع ہے، ایک ہاتھوں کو نہیں چھپانا ہے اور دوسرا چہرے کو نہیں، سوائے ان مقامات میں جہاں پر غیر محرم ہوں گے. اور اکثر اس وقت زحام ہوتا ہے تو عورتوں کو اپنا کوئی جو دوپٹہ اوپر ہو کے جو بھی سر پہ ہوگا اس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپائیں گے، اس کا احرام اپنا لباس ہے. البتہ مرد کا جو احرام ہے وہ 2 چادریں ہیں، سفید چادریں، جو ایک انسان کو یہ پیغام دیتی ہیں چل رہا ہے تو عرفات کی طرف، ایک دن یہی 2 چادریں پہن کر تو محشر کے میدان کی طرف چلے گا، یہی چادریں لے کر دنیا سے تو جائے گا. تو فکر آخرت کا تصور بھی جہاں پر اس عظیم عبادت میں ایک انسان کو ملتا ہے. جب احرام باندھ دیا، جب وہاں سے نکلے، اب تلبیہ کا وقت شروع ہوتا ہے. تلبیہ کا وقت شروع ہوتا ہے. حج متمتع جس کو ہوگا وہ کرے گا نیت میقات پر، اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یا پھر اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے اللہم لبیک عمرتن. جب یہ نیت پڑی میقات پر، وہاں سے آگے بڑھا ایک انسان، پھر تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. حدیث کے اندر ہے افضل الحج العج والثج، سب سے بہترین حج وہ ہے جس کے اندر العج تلبیہ ہو، آواز ہو، اور دوسرا الثج نہر والے دن قربان. بہترین حج. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، صحابہ کرام آوازیں بلند ہوتی تھی، آوازیں بلند ہوتی تھی. اور وہ تلبیہ جو آپ نے ابھی سنی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک کہ خواتین بھی اس آواز کو اونچا کریں گی، الا کہ جہاں پر مردوں کا اختلاط ہو آواز وہاں پر پست کریں گی. تو جہاں پر بھی ایک انسان چاہے صعود ہو چاہے نزول ہو، تلبیہ کا اہتمام کریں گے، یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچیں گے. مسجد حرام پہنچنے کے بعد ایک حاجی کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے جب وہ مکہ کے اندر، اگر جدہ کے لیے سفر ہے، اس نے جہاز میں یہاں سے احرام باندھ کے نکلنا ہے. لبیک کہاں پر کہے گا؟ جہاں پر اعلان ہوگا جہاز میں اب یہاں سے میقات داخل ہو رہا ہے. جب وہ جدہ کے اندر اترتا ہے حاجی، تو وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے. وہاں سے اس کو گاڑیوں کے اندر لے کر منتقل کیا جاتا ہے جہاں اس کا سکن ہوگا، جہاں اس کا ہوٹل ہوگا. ہوٹل میں پہنچ کر سب سے پہلے اگر حاجی میں تھکاوٹ ہے وہ تھوڑا غسل کر سکتا ہے، لیکن خوشبو لگانا اب اجازت نہیں ہے. احرام سے پہلے وہ اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے. احرام جہاں میقات ہے، میقات سے پہلے، غسل سے پہلے اگر وہ لگائے گا لگا سکتا ہے. لیکن جب احرام میں داخل ہو گیا، اگر جدہ میں پہنچا، اگر مکہ کے اندر پہنچا،
طواف سے پہلے اگر اس کو ضرورت پڑی وہ غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب مسجد حرام میں جب وہ پہنچے گا، عام مساجد کی طرح وہاں پر دعا کرے گا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دایاں قدم داخل کرے گا اور مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا۔ اگر تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے تھکاوٹ ہے، کیونکہ مسجد حرام میں پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ طواف سے ہوتا ہے آغاز۔ اگر تھکاوٹ ہے، ایک انسان کو آرام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے تھوڑا، تاکہ عبادت کرنی ہے، عظیم رکن انجام دینا ہے، اس کے لیے وہ نشیط ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ طواف قدوم اسے اس طواف کو کہتے ہیں جب ایک انسان حج یا عمرہ کے لیے مکہ کے اندر تشریف لیتا ہے۔ پہلا طواف اس کا جب ہوتا ہے، اس طواف کے اندر 2 امور ایسے ہیں جو بقیہ طواف کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے، اس کے اندر التبا ہے۔ التبا کہتے ہیں جب احرام باندھے گا اس بازو کو کھلا رکھے گا۔ دوسرا عمل اس طواف قدوم میں وہ رمل ہے، ابتدائی 3 چکروں میں اس کو تھوڑا تیز چلنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو مشرکین کہہ رہے تھے آج وہ لوگ آ رہے ہیں مدینہ سے جن کی چمڑیاں، جن کا گوشت جلد سے لگ گیا، کمزور ہیں۔ طواف قدوم کے اندر جو رمل ہے اس کی حکمت جو پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کو حکم دیا گیا جب آپ چلیں گے طواف میں تو تھوڑا شروع کے طواف میں آپ کو تیز چلنا ہے، رمل سے چلنا ہے، جسے جب ان مشرکین نے ان کو دیکھا کہا نہیں ہم جو کہہ رہے تھے یہ نہیں ہے، یہ لوگ تو تازہ ہے ماشاءاللہ۔ تو طواف قدوم میں 3 چکر تھوڑا سا تیز چلنا ہے اور بازو اپنا دایاں والا کھلا رکھنا ہے۔ اس طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اگر ممکن ہو، اگر نہیں تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی ادا کرے گا۔ اس کے بعد طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کے بعد زمزم پینے کے متعلق اسی روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھیڑ کے کارن کھڑے ہو کر پانی پیا تھا، جس سے بعض دلیل لیتے ہیں کہ جائز ہے جہاں پر ضرورت ہو انسان کھڑے ہو کر پانی پیے گا۔ آپ علیہ السلام نے پیا اور بعض روایت کے اندر آیا ہے اپنے سر کے اوپر اس کو ڈالا، پھر وہاں سے نکلے سیدھے صفا پہاڑی کی طرف۔ لیکن طواف کے 7 چکر کس طریقے سے کرنے، خانہ کعبہ سے اس حجر اسود سے آغاز کرنا ہے۔ اس کے 4 کونے ہیں حجر اسود کے، حتیم کو اگر دیکھیں گے حتیم گول میں ہے، لیکن جو حجر اسود والا کونا اور جو دوسرا رکن یمانی ہے وہ دور سے دکھتے ہیں، حجر اسود پر ایک انسان جب پہنچے گا، جہاں سے بھی مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کو پہنچنے کہاں پر، حجر اسود کے پاس۔ اگر ممکن ہے بوسہ دے گا، اگر نہیں تو ہاتھ سے چھوئے گا۔ اگر یہ بھی بھیڑ میں ممکن نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ سے صرف اشارہ کرے گا اور کیا کہے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، بس جب اشارہ کرے گا اس وقت اس کو چومنا، جسم پر لگانا یہ نہیں ہے۔ البتہ اگر چومے گا یا ہاتھ لگا اس کو بوسہ دے سکتا ہے۔ وہاں سے اس کا پہلا چکر شروع ہوگا حجر اسود سے، اور جب گھومے گا جو اذکار اس کو یاد ہوں گے، جو دعا کرنا چاہے گا، تلاوت کرنا چاہے، اس کے لیے وہاں پر شور سنائی دیتا ہے۔ وہاں پر ہم نے خود اس چیز کو دیکھا ہے، ایک انسان پڑھتا اللہ، ہر طواف کی ایک دعا ہے، عجیب سنت کا المیہ ہے۔ ایک حج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کتنے اس سے کیا ثابت ہوگا، الگ الگ طریقے کا، اور وہاں ان سے کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم فلانی طریقے پر حج کر رہے ہیں۔ حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ نے نقل کیا، جابر کی وہ طویل حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے حج کے، تو چکر وہاں سے جب شروع کیا حجر اسود سے، حجر اسود پر یہ ختم ہوگا پہلا چکر وہاں پر، پھر دوسرے میں وہی کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے، جو رکن یمانی ہے اس کو استلام، اس کو چھونے کے لیے کی روایت آئی ہے، البتہ اس کو بوسہ دینا وغیرہ یہ ثابت نہیں، اگر وہاں پر انسان پہنچنا ممکن ہو۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ایک دعا خاص آئی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو 7 چکر ایک حاجی کر دے گا یا عمرہ کرنے والا اس طواف قدوم کے اندر۔ طواف قدوم کو ختم کرنے کے بعد وہ چادر اپنے ان کندھوں پر برابر ڈالے گا، نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ بہت سارے حاجی جذبات میں ہوتے ہیں، وہ نیچے سے احرام ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھے اور اس کے ان کندھوں کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ کپڑا کندھوں کے اوپر ہو، خیال رکھے نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر ایک انسان طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف چڑھے گا۔ روایت کے اندر آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی کی طرف چڑھے، تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، پوری آیت۔ اس کے بعد دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔
لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا کرنی ہے قبلے کی جانب چہرہ کر کے صفا پہاڑی پر ہاتھ اٹھا کے 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ درمیان میں جو دعا کرنا انسان چاہے گا، جو دعا انسان کرنا چاہے گا. پھر نکلے گا صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کی طرف. صفا اور مروہ کے درمیان ایک جگہ پر وہاں پر گرین لائٹ آج لگی ہوئی ہے، سبز، وہاں پر ایک انسان کو تیز چلنا ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے. تو پہنچے گا مروہ پہاڑی پر. مروہ پہاڑی پر وہی کرے گا جو صفا پر کیا. 3 مرتبہ دعا کرنی ہے، وہ دعا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دعا وہی کرے جو ثابت ہے سنت سے، کیونکہ وہ زیادہ قریب ہوتا ہے قبول ہونے کے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہوں گے وہ زیادہ اس طریقے پر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جو پسند کرتا ہے. تو مروہ پہاڑی پر جب ایک انسان پہنچے گا وہی کرے گا جو صفا پر کیا تھا. صفا سے مروہ یہ ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے. کچھ لوگ غلط کرتے ہیں طواف کی طرح، حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر، وہ سمجھتے ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا یہ ایک چکر. نہیں، صفا سے مروہ یہ ایک چکر ہے، مروہ سے پھر بالکل اسی طریقے سے صفا آنا ہے، یہ دوسرا چکر ہے. اور 7واں چکر ختم ہوگا کہاں پر؟ مروہ پہاڑی پر. یہ جیسے حاجی نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، اس کے اغراض مقاصد آپ نے ابھی سنے، اس کے بعد حکم ہے کہ وہ اپنے حلق کرے یا تقصیر کرے. روایت حدیث کے اندر آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلق کرے گا ان کے 3 مرتبہ دعا کی ہے. اگر وقت ہو، ابھی حج کے ایام بہت باقی ہو، تو بہتر ہے انسان حلق کرے یا تقصیر کرے. تو تقصیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بال کاٹے، مشین لگائے، کسی بھی طریقے سے بال کاٹے گا. جیسے بال کاٹے گا، اور یہ اور مرد کے لیے بھی حکم ہے اور عورت کے لیے بھی. لیکن عورت کیا کرے گی؟ تمام بالوں کو جمع کر کے 1 انگلی کی پور کے برابر، تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے 1 پور کے برابر کاٹے گی. اس کے بال کے تقصیر یا حلق کے بعد ایک حاجی پر وہ تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جو اس کو اس سے پہلے تھی. اور یہ حج تمتع کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جو آج حج کیا جاتا ہے. اس کے بعد حاجی مکہ میں رہے گا. جب بھی پہنچا مکہ کے اندر یہ کام اس کو کرنے ہیں، طواف قدوم، سعی صفا مروہ کی، اور حلق کرے گا. حلق کے بعد وہ عام لباس پہنے گا. اب اس پر پابندیاں ختم ہیں، اب وہ بال کاٹ سکتا ہے، ناخن لے سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے. آئے گا پھر یوم ترویہ، 8 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کو حاجیوں کو مکہ کی اس مینا کی طرف نکلنا ہے. جس جگہ جہاں ہوٹل ہے جہاں ہے وہیں پر وہ نیت کرے گا، احرام میں نسک کے اندر داخل ہوگا، اعلان کرے گا لبیک اللہم حجن، اور شروع کرے گا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تکبیر کہتے کہتے تلبیہ پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے گا؟ مینا کے اندر. مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن 9 تاریخ عرفہ کے دن کی فجر پڑھی. لیکن جو یہ 4 نمازیں ہیں یا جو نمازیں وہاں پر ہوں گی وہ قصر ہوں گی، اور جمع اپنے اپنے وقت میں قصر کی جائیں گی. مینا میں 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء رات گزارنے اس کو مینا کے اندر. دوسرے دن صبح فجر پڑھنے کے بعد جیسے صاف روشنی ہوگی وہاں سے اس کو نکلنا ہے عرفات کے میدان کی طرف، تلبیہ پکارتے پکارتے لبیک اللہم لبیک. پہنچے گا ایک حاجی عرفہ، الحج عرفہ، یوم عرفہ، عظیم دن، عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے عرفہ کا میدان ہے. عرفہ کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان 2 تکبیرات کے ذریعے سے قصر اور جمع کی جائیں گے. پھر تاکہ اکثر وقت جو بچے گا اس کے بعد وہ کس میں رہے گا؟ دعا میں رہے گا. یہ عظیم دن ہوتا ہے. عرفہ کا ایک میدان وسیع ہے جس کی وہاں پر اس وقت سرحدیں لگا دی گئی ہیں، اس کی حد لگا دی گئی ہیں. وقفہ جو وقوف ہے عرفہ ہے، یہ ایک عظیم رکن ہے کس کا؟ حج کا. اگر یہ ایک انسان سے ادا نہیں ہوا اس کا حج مکمل نہیں ہے. البتہ حج جو ہے عرفہ کے جو وقوف ہے برابر غروب تک رہنا وہاں پر یہ واجب ہے، یہ واجبات میں سے ہے. اگر کوئی پہلے وہاں سے نکلا تو اس کو اس پر دم ہوگا، کوئی جانور ذبح کرنا ہوگا مکہ کے اندر، وہاں کے مساکین اس کو تقسیم کرنا ہوگا. تو بہرحال جیسے مغرب کا وقت ہوا
مغرب کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد حاجی کو وہاں سے نکلنا ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ لو۔ نہیں پڑھی نماز، وہاں سے نکلے، کہاں پہنچنا ہے؟ مشعر الحرام جو مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں پہنچ کر حاجی کو نماز پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء، اور دونوں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر اور جمع کرنی ہے۔ 2 نمازیں قصر اور جمع کرنی ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، ہم اپنے صدر محترم کا والہانہ استقبال کرتے ہیں اس حج کانفرنس کے اس پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بہرحال عرفہ سے جب وہ مزدلفہ آیا، مزدلفہ میں مغرب عشاء پڑھی، وتر پڑھی، اس کو آرام کرنا ہے، پوری رات اس کو آرام کرنا ہے۔ کیوں؟ دوسرا دن نہر والا دن ہے، عظیم دن ہے، 4 عبادات عظیم انجام دینی ہے۔ اگر وہ رات کو زیادہ گفتگو میں مصروف رہا، دیگر کاموں میں قیام کیا، صبح اس کو کافی مشکلات ہوں گی، کیونکہ ایک عظیم رکن کی ادائیگی، بلکہ عظیم اعمال کی ادائیگی کے لیے اس کو نکلنا ہے۔ صبح جیسے ہی نماز فجر کے بعد وہ دعا کرے گا، جب تک صاف روشنی ہو جائے گی نکلے گا وہ مینا کی جانب۔ مینا میں پہنچے گا، مینا کے اندر جمرات ہیں، جن کو یہاں پر ہمارے عرف میں کہتے ہیں شیطان ہیں، 3 شیطان، وہ جمرات 3 ہیں، وہ شیطان نہیں ہیں، 3 جمرات ہیں۔ شروع ہوتا ہے مینا کی جانب سے مکہ کی جانب۔ پہلا جو ہے صغرا، وسطیٰ اور آخری جو ہے اقبل کبریٰ ہے، 3 ہیں۔ یوم نہر 10 تاریخ کو حاجی کو سیدھا آنا ہے جو مکہ کے قریب والا بڑا جمرہ ہے، جمرہ عقبہ ہے، اس کے پاس آنا ہے۔ وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اگر ممکن ہو اپنا دایاں مینا کی جانب ہو، اپنا بایاں حصہ مکہ المکرمہ کی جانب ہو، حجرہ، وہ اس طریقے سے وہ اس جمرہ کو سامنے کرے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے 7 کنکریاں مارے گا۔ وہ کتنی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں بعرۃ الشاہ ہے نا، مینگنی جو ایک بکری کی، چھوٹی سی اس انگلی کی سپور کے برابر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بڑا کبھی چپل مارتے ہیں، وہ سارا غصہ جو ہے نا ابلیس پر وہاں پر نکالتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ طریقہ جو نبوی ہے اسی کے مطابق وہی افضل ہے، وہی بہتر ہے، تو وہاں پر مارنی ہے۔ دور سے بھی نہیں مارنی ہے، کیونکہ دور سے کبھی مارتے ہیں تو وہ کسی حاجی کو بھی لگ جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، دھیان رکھنا ہے۔ اور الحمدللہ پہلے دور میں ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام جانتے ہیں، پہلے سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا تھا حاجی کے لیے وہاں پر کنکری مارنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس مملکہ العربیہ سعودیہ ان کی خدمات کو قبول کرے، سب سے آسان اس وقت ہے وہاں پر کنکری مارنا۔ الگ الگ منازل ہیں، وہاں پر کنکری مارنا سب سے آسان اس وقت۔ کنکری ماری اس ایک ہی کو 10 تاریخ کو مارنی ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام کرنا اس کو حلق اور تقصیر کا، پھر تیسرا کام کرنا اس کو قربانی، اور قربانی کے لیے اکثر جو ہے وہ نائب اس وقت وہاں پر بنایا جاتا ہے، اور وہ بھی ذمہ داران کے تحت، ایسے نہیں۔ اور چوتھا کام اس دن جو ہے اس کو طواف افاضہ، طواف زیارہ یا طواف حج کرنا ہے۔ اس کے 3 نام ہیں، طواف افاضہ، طواف زیارہ، طواف حج۔ اگر اس نے طواف کر دیا وہاں سے نکل کے، اب یہ اپنا عام لباس میں واپس آ سکتا ہے، اس پر پھر وہ جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو احرام کے دوران کی پابندیاں طواف کے ساتھ، اور پھر سعی کرے گا، سعی کر کے پھر واپس کہاں آنا ہے اس کو؟ مینا کے اندر۔ مینا میں 10 تاریخ رات کو جب وہ پہنچے گا، 11 تاریخ دوسری عید کو مینا کے اندر زوال کے بعد اس نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، تینوں جمرات کو، سب سے پہلے چھوٹے کو، پھر درمیان والے کو، پھر آخر کو۔ لیکن یہ خیال رکھنا ہے جب بھی کنکری وہ مارے گا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، جیسے ہی پہلے اس جمرہ کو کنکری مارے گا اس کو آگے بڑھ کر تھوڑا سا خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے اور دعا لمبی مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بیچ والا جمرہ ہے اس کو کنکری مارنے کے بعد پھر رکنا ہے، خانہ کعبہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے پھر اس کو دعا مانگنی ہے۔ پھر جب تیسرے جمرے کو مارے گا اس کو دعا نہیں مانگنی، پھر سیدھا نکلنا ہے۔ 11 تاریخ یہی کرے گا، یوم القر کہا جاتا ہے 11 تاریخ کو، کیونکہ اس دن وہاں قرار بخشتا ہے یہ حاجی۔ پھر 12 تاریخ آئے گا یوم الفر، بھاگنے کا وہ نکل سکتا ہے 12 تاریخ کو، لیکن زوال کے بعد کنکری مار کے تینوں جمرات کو بالکل اسی طریقے سے جیسے 11 تاریخ کو مارا تھا۔ تو پھر 12 تاریخ جس کو جلدی ہے غروب شمس سے پہلے وہ مینا سے نکل جانا چاہیے، اگر نہیں اس کو پھر اگر نکلا پھر اس کو دم ہے، یا پھر 13 تاریخ کا انتظار کرنا ہے۔ 13 تاریخ کو بھی حاجی نے یہی کرنا ہے،
تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکری مار کر وہاں سے نکلنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے؟ پھر مکہ میں جہاں ہوٹل ہوگا. جب مکہ پہنچا اس کا حج جو ہے یہ یہاں پر اپنے واجبات ارکان کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کو ایک ہی کام باقی ہے، جب وہ وہاں سے الوداع ہوگا طواف وداع کرنا ہے. اس کے بعد مدینہ اگر گئے، مدینہ کی زیارت کے آداب ہیں جو ہمیں یہاں پر وقت اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن میں آپ کو ابھی احرام کا جو باندھنے کا جو مناسب طریقہ تاکہ ایک انسان جو ہے حج کے دوران کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرے، کیونکہ تطبیقی طور پر جو ہے یہ عملی طور پر یہ زیادہ مناسب رہتا ہے. تو اس کو میں دکھاؤں گا، اسی کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ العزیز. احرام سے پہلے جو ہے نا غسل کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، اور 10 تاریخ جیسے ہی منی میں تقصیر ہوئی، ذبح ہوا، پھر میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوشبو لگایا. تو احرام سے پہلے غسل کرنا ہے بہترین طریقے سے، صفائی میں رہنا ہے ایک حاجی کو. تو احرام کے لیے ایک مرد کے لیے جو ہے وہ خاص لباس ہے، اور اگر یہ لباس پہنے بغیر ایک حاجی میقات کے اندر داخل ہو گیا، مثال حاجی جدہ کے لیے گیا اور جدہ میقات کے اندر ہے، اصل یہ ہے کہ وہ واپس جائے گا، پھر وہاں سے میقات پر وہاں سے احرام باندھ کے آئے گا، وگرنہ اس کو دم ہوگا. دم کیا ہے؟ ایک جانور مکہ کے اندر ذبح کرنا ہے، وہاں کے مسکین میں تقسیم کرنا ہے. احرام باندھنے کے لیے 2 چادریں ہیں مرد کے لیے، عورت کا عام لباس اس کا احرام ہے. مرد کو اس تمام لباس سے جو ہے نا الگ کرنا ہے، اس کو ٹوپی جو اندر بنین لگے سب، موزہ وغیرہ، خالی جوتا پہننا ہے جو اس کو چلنے کے لیے آسانی ہوگی. احرام کی یہ 2 چادریں جو ہوتی ہیں، ایک اوپر سے لگانی ہے اور ایک نیچے تہبند کے طور پر استعمال کرنی ہے. نیچے والی چادر جو باندھتے ہیں بہت احتیاط کرنا ہے، کہیں سطر نہ کھل جائے، ٹھیک ہے؟ اتنی بھیڑ ہے اور اتنے دن حج تمتع اس لیے یہاں کے اکثر کرتے ہیں کیونکہ حج تمتع کے اندر وہ عمرہ کر کے فوراً اس کو نکال دیتا ہے. مشکل ہے ایک انسان کو کہ وہ احرام میں 10-15 دن رہے گا. 9 10 8 9 10 11 10 تک حاجی 3 دن کم سے کم احرام میں رہتا ہے. لہٰذا اگر اس کو یہ احرام باندھنے کا جو ہے وہ نہیں ہوگا صحیح، وہ کہیں مرتبہ پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. تو احرام باندھنے کا جو مضبوط رہنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان ان دونوں کو برابر کرے. ان دونوں کو کس جانب؟ بائیں جانب لے جائے برابر، جہاں تک ایک انسان کا بازو گیا. وہاں جب ہم نے حج کیا تو ہمارے ساتھیوں نے پہلے اس کو پریکٹیکلی ہمیں ایسے سکھایا تھا کہ پھر اس کو برابر یہاں پر بند کرنا ہے، دائیں بازو سے اپنے اس بائیں بازو کے ساتھ میں پورا بند کر کے اس کو پھر واپس لانا ہے کس جانب؟ دائیں جانب. یہاں لایا نا، یہ بند ہونا چاہیے یہاں پر، ایسا نہیں کہ کھل گیا. جب یہاں یہ پہنچا پھر اس کو یہاں سینے کے پاس تقریباً اس کو پھر واپس کیجئے. بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس احرام میں ہوگا جو اس قسم کا ہے. دوسرا ایک کپڑا لیتے ہیں وہ جو ہماری یہ وردی وغیرہ اس قسم، اس میں یہ پاسبل، اور اس میں بہت احتمال ہے کہ وہ کبھی نیچے گر کبھی اوپر زیادہ آ جاتا ہے، نماز کے اندر اس گھٹنے سے بھی اوپر آ جاتا ہے. بہتر ہے کہ ایک انسان یہ احرام جو ہے وہ حج کے لیے خاص کر اس قسم کا وہ انتخاب کرے جو ٹاول سائز کا ہوتا ہے. پھر جب یہاں لایا اس نے، اب اس کو آہستہ آہستہ فولڈ کرنا ہے، لیکن یہ خیال کرے کہ وہ ساتھ ساتھ پورا فولڈ ہونا چاہیے، سامنے سے بھی، دائیں بائیں، اور ایک انسان کی تمام چاروں جو حدود ہیں تمام سے، اور وہاں تک پھر لے جائے ایک انسان جہاں اس کے عام دنوں کے اندر شلوار یا وغیرہ جو پہنتا ہے. جو باہر ہے نا ہندوستان کے ریاستوں کے اندر، وہاں اکثر وہ لنگی پہنتے ہیں، ان کو یہ باندھنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں، مشکل ہوتا ہے. جب یہ باندھ دیا اس طریقے سے، اس کو نیچے کیا، اب اس کے کھلنے کے جو چانس ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، اور نیچے چلنے میں بھی ایک انسان کو
بہت آسانی ہو جاتی ہے اس سے. جو گانٹھ لگاتے ہیں نا بیچ میں، کبھی اس کا سطر کھل جاتا ہے اور کبھی اس کو چلنے میں جو ہے دقت ہوتی ہے. لہٰذا احرام اس طریقے سے باندھنا ہے جس سے حج کی ادائیگی میں انسان کو دقت نہ ہو. اب مجھے ابھی کپڑے لگے ہیں کیونکہ یہ میں خالی دکھا رہا ہوں آپ کو، ٹوپی بھی وہاں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد ہے اوپر کی چادر. اچھا اتار دوں گا، اتنا تو کر سکتا ہوں. پھر ہے اوپر والی چادر. اوپر والی چادر جب ایک حاجی اپنے اوپر ڈالے گا سیدھا، اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے. البتہ جو اجتباء میں نے کہا تھا، جو طواف قدوم میں کے ہیں پہلے 7 چکروں میں اجتباء جو ہے وہ یہ ہے کہ حاجی اس بازو کو کھلا رکھے گا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت حکمت تھی مشرکین کو دکھانے کے لیے. ایسی بات نہیں جو تمہارا گمان ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ کمزور ہیں، وہ دکھایا اور ان کو رمل کا حکم دیا 3 پہلے چکروں میں. تو اجتباء یہ ہوا، دائیں بازو کو کھلا رکھنا ہے، بایاں بازو اس کے اندر آ گیا، دونوں چادریں اس کے اوپر آ گئی. 7 چکر جب چکر کر دیے، طواف کے بعد نماز ہے. نماز میں حاجی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے. اب دیکھو آپ یہاں سے پیغام لوگ اپنے اپنے علاقوں کے اندر، یہاں پر جو حج کا طریقہ ہوا یہ سکھائیں گے دوسروں کو، ٹھیک ہے، تاکہ حج اسی طریقے پر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اس طریقے سے اس نے 7 چکر کیے. جیسے طواف ختم ہوا اس کو چادر اپنے دونوں، کیونکہ حدیث میں ہے نا اس کی نماز نہیں ہوگی جس کے کندھوں پر اگر کپڑا نہیں ہوگا، یہ بند ہونے چاہیے نماز میں، ضروری ہے. پھر وہ چادر کو اپنے عام حالت میں لے کر آئے گا. تو احرام کے جب احرام آ گیا نا، اب اس کو ناخن نہیں کاٹنے. کبھی ہوتا ہے کسی کو عادت، یہ پابندی لگ گئی. بال اگر خود ہی کوئی نکل جاتا ہے کنگھے سے وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے غلطی سے کوئی بال نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پر پھر کیا ہوگا، وہاں پر جو ہے دم ہے، اس کے محظورات میں سے یہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سر کے اوپر اس کو ٹوپی نہیں لگانی ہے پھر. ٹھیک ہے، یہاں پر ٹوپی کے لیے کہتے ہیں نا ٹوپی لگاؤ، وہاں نہیں، وہاں آپ ایسے ہی رہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہو گیا احرام کا مختصر طریقہ. کوشش کی میں نے کہ آپ کے سامنے. جی شیخ، رمل کے لیے یہ مائک تار کٹ جائے گی شیخ، تار نکالنی پڑے گی. دیکھیے رمل کے لیے اب احرام کو نکال دیں گے، لیکن ہاں کیونکہ اس کے بیچ میں آ گیا. رمل جو ہوگا نا، ایک بازو طاہر ہوگی. میں نے کہا صحیح مسلم کے اندر ہے، مشرکین نے کہا تھا مدینہ سے وہ آ رہے ہیں جو کمزور ہو چکے ہیں. آپ علیہ السلام نے حکیمانہ طور پر صحابہ سے کہا کہ آپ پہلے 3 چکروں میں کیا کریں گے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ چیز کیونکہ ان کے سطر ہے وغیرہ ہے. تو رمل میں ہے یہ نزدیک قدم اور ایسے چلنا ہے. ٹھیک ہے، 3 چکر پہلے رمل، اور صفا مروہ کے درمیان جو گرین لائٹ ہے وہاں پر بھی تھوڑا سا قدم ہلکے سے تیز رکھنے، مردوں کے لیے ہے. تو رمل تقریباً یہی ہے. موبائل وغیرہ ہوتے ہیں ہاں موبائل وغیرہ کے لیے جو ہے نا، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں حزام، ایسی بیلٹ انسان لے. بیلٹ کی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ میں شلوار کو اس نقاب کو باندھ کے رکھوں. بیلٹ کی غرض اس میں اپنا پیسہ رکھوں، موبائل رکھوں وغیرہ. اور اس قسم کی بیلٹ جو ہے آپ کو احرام کے ساتھ دکانوں پر ملتی ہے. تو اس کے اندر ایک انسان اپنا وہ ہے ضروری جو چیزیں ہیں وہ رکھ سکتا ہے. جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ محظورات میں سے ہے. سلا ہوا کچھ بھی نہیں. اس کو 2 چادریں ہیں، سلا ہوا جو ہے نا جسم کے اعضاء کے مطابق جو چیز بنائی جاتی ہے ان میں سے کوئی اس کو استعمال نہیں کرنی. اور یہاں ہمارے علماء کرام موجود ہیں. آپ بیگ اس میں بھی دونوں ہوتے ہیں، بیلٹ بھی ہوتا ہے سلا ہوا. یہ جی جی لباس کے علاوہ جو ہے وہ جو بیلٹ ہے نا اس کی غرض ہے وہ لباس میں نہیں ہے. اور بیگ وغیرہ اور جو سر کے اوپر چیز رکھنے کے حوالے سے ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ٹوپی عمامہ نہیں پہننا ہے. اگر دھوپ ہے وہاں پر عرفہ کے نکلتے وقت تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سعودیہ کی خدمات کو قبول کرے، وہاں چھاتا دیا جاتا ہے. تو اتنی بھی شدت نہیں کہ نہیں چھاتا بھی اوپر نہیں رکھنا. نہیں، جو سر کے لیے چیز استعمال کی گئی ہے اس کو نہیں، اس کو سائے کے لیے انسان استعمال کر سکتا ہے. تو بقیہ چیزیں جو اگر رہی ہوں گی انشاءاللہ اساتذہ کرام سے رہنمائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.